السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی کا سوال ہے کہ کچھ دوست بات کر رہے تھے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت دل ہی دل میں کی جائے تو اس کا ثواب نہیں ملتا، صرف اتنا ہے کہ قرآن پاک دیکھنے کا ثواب ملتا ہے، قرآن پاک دیکھنے کا جو اجر ہے وہ ملتا ہے۔ تو محترم بھائی، گزارش ہے کہ جس بھائی سے آپ کی یہ بات ہوئی ہے تو اس سے پوچھیں کہ قرآن پاک دیکھنے کا کیا اجر ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں تو حدیث میں ملتا ہے نا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو پھر مزید وضاحت کی کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ 3 الگ الگ یعنی کہ حروف ہیں۔ الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہیں، تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن پاک دیکھنے پر آپ کو کیا ثواب ملتا ہے، کتنی نیکیاں ملتی ہیں، کیا یہ کسی حدیث میں بیان ہوئی ہیں؟ جن بھائیوں نے یہ بات کی ان سے پوچھیں۔ میرے علم کے مطابق قرآن پاک دیکھنے کا کوئی اجر جو ہے، کوئی ثواب جو ہے، یہ قرآن و حدیث میں بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو باقی قرآن پاک کو پڑھنا، جس ذات کے لیے، جس رب کو راضی کرنے کے لیے آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا، وہ ذات انہ علیم بذات الصدور ہے۔ وہ آپ کے سینے کے اندر جو راز ہوتے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، وہ انہیں بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک پڑھیں، فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو میسر آتا ہے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھیں۔ تو یہ کہنا کہ جو دل میں پڑھتا ہے اسے یعنی کہ صرف قرآن پاک کے دیدار کا ہی اجر ملتا ہے، تو پھر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو حافظ ہوتے ہیں، یہ چند صورتیں حفظ کی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ تو زبانی پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک دیکھتے بھی نہیں، بس دل ہی دل میں، کوئی سفر میں ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب وہ لوگ تو پھر اجر سے محروم ہو گئے۔ تو ایسی بات نہیں ہے پیارے بھائی، میرے علم کے مطابق یہ بات جس نے بھی کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ سوال ہے، عورت اور مرد کا جنازہ پڑھاتے وقت امام کے کھڑے ہونے کی ترتیب یہ بتا دیں کہ کس کے لیے درمیان میں اور کس کے لیے سر کی جانب کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں، جامع ترمذی کتاب الجنائز کے اندر اور اسی طرح ابو داود اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ابو غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرد کی جنازہ پڑھی، تو نماز جنازہ جب پڑھی تو وہ اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مرد کی نماز جنازہ پڑھائی تو اس کے سر کے برابر کھڑے ہوئے۔ پھر ایک قریشی عورت کی میت لائی گئی تو لوگوں نے کہا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھا دو، تو وہ چارپائی کے وسط میں، چارپائی کے درمیان میں کھڑے ہوئے۔ تو مرد کے لیے اس کے سر کے قریب کھڑا ہونا یعنی کہ سر کے برابر کھڑا ہونا، عورت کے لیے اس کی چارپائی کے درمیان میں یعنی کہ کھڑے ہونا، درمیان کے سامنے نا، اس طرح کھڑے ہونا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔